وقار، بلا تمہید کچھ اہم باتیں جو گوش گزار کرنی ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ جمعے اور اس سے پچھلے جمعے ہم نے عقائد کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ عقیدہ جتنی گرہ مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی ہمارا ایمان اور یقین کا معاملہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور صبح آج کے درس میں ہم نے حدیث پڑھی تھی، جو صبح احباب موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کی پہلے خبر دی کہ میں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ فتنے آج کے دور میں بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے۔ اسی طرح ایک حدیث ہم نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایک سیدھا راستہ ہے اور اس سیدھے راستے کے اوپر جگہ جگہ ناکا لگا کر، تاک لگا کر، گھیرا ڈالے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو آوازیں دیتے ہیں کہ اس طرف آ جاؤ، یہ راستہ سیدھا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سارا بیان قرآن کریم میں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب وہ سارے کے سارے سجدہ کرتے، فسجد الملائکہ کلہم، سارے کے سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ معاملہ کچھ یوں ہے، اس آیت سے جو ہمارے اہل علم احباب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کو مان لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو ماننے کا حکم دے اس کو مانتے چلے جاؤ۔ اللہ کو مان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو ماننے کا حکم دے اس کو مان لیا جائے، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جب محبت کامل ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے، ہر رشتے سے محبت ہو جائے گی۔ اب آپ کی اہل بیت اطہار ہوں یا آپ کے اصحاب ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم ان دونوں پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ نہ ایسا کہ ایک جماعت کی طرح صرف صحابہ پر یقین ہو، اور نہ ایسا کہ ایک جماعت کی طرح صرف اہل بیت کو ہی سب کچھ مان لیا جائے، باقی سب کا انکار کر دیا جائے۔ اب اگر کوئی ایسا کرے گا، صرف صحابہ کو مانے تب بھی رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والا نہیں، اگر صرف اہل بیت کو مانے تب بھی محبت کرنے میں سچا نہیں۔ جب کسوٹی ہی یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اب آپ کا جو بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو گلے لگاتے ہیں، گلے لگانے سے مراد اپنی آغوش رحمت میں لینا۔ اللہ کے نبی حبشہ کے ایک غلام کو جب اپنی آغوش رحمت میں لیتے ہیں، اپنے دستے شفقت کے نیچے لاتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے آقا بلال ہیں، سیدنا بلال، یہ ہمارے آقا بلال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں مکہ کے، نامور ہستی ہے مکہ کی، لیکن جب معاملہ سارا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ خاص کر دیا تو پھر جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا کہہ دیا وہ ہمارا ہو گیا۔ اب
چند ایک بڑی اہم باتیں ہم آغاز کرتے ہیں جامع ترمذی کی اس روایت سے، 3786 نمبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کا، اس میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے، اور دوسری ہے میری عطرت، میری اہل بیت، جن کو تم پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ایک ایسا مکتب جو کتاب اللہ کو سرے سے ہی نہ مانتا ہو، جن کا ایمان ہو کہ جی یہ کتاب اللہ ہے ہی نہیں، یہ قرآن کامل ہی نہیں ہے، اسے مکمل کیا ہی نہیں ہے، یہ کسی کے پاس ہمارے علاوہ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اس حدیث کے پہلے حصے کا تو منکر ہو گیا۔ اور دوسری بڑی اہم بات، بڑی مشہور روایت ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے، خیر الناس قرنی، میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا زمانہ سب سے بہتر، تو جو حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں وہ اس بشارت میں شامل ہیں کہ نہیں؟ اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر، تو جس طرح کتاب اللہ اور اہل بیت کو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ان کے ساتھ تعلق قائم کیا، تمسک کا جو معاملہ کیا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب یوں کہا جائے کہ جی انہوں نے حضور کی اہل بیت کو چھوڑ دیا تو 1400 سال بعد تم اہل بیت کے زیادہ سگے ہو، کہ ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم وہ تو اہل بیت کو نہ سمجھ سکے، وہ تو ان کا حق ادا نہ کر سکے، جنہوں نے سب کچھ دیکھا تھا، سنا تھا، سامنے تھا، وہ ان کا حق کھا گئے، اور تم ان کے سگے اتنے کہ تم آج یہ دعویٰ کرو کہ جی وہ اس طرح تھے، ہم ان کے زیادہ محب ہیں، تو پھر تم سے جھوٹا کائنات میں بڑا کوئی بھی نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم دیکھیں گے تو حضور نے امت کے سامنے دونوں طرح کی تعلیمات پیش کی، اپنی اہل بیت سے محبت کا سبق بھی دیا اور اپنے اصحاب سے محبت کا سبق بھی دیا، اپنی اہل بیت سے محبت کا سبق بھی دیا اور اپنے اصحاب سے محبت کا سبق بھی دیا۔ میرا جی چاہتا ہے میں جامع ترمذی کا وہ پورا باب آپ کے سامنے پڑھوں جس میں امام ترمذی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل سے آغاز کیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، میں صرف اس کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا کہ اب صرف ایک ہی فضیلت کو لے کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور لوگوں کو کہا جائے بھی سوائے ان کے اور کوئی بھی نہیں، تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ فرمایا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا۔ ایک طرف وہ خطبہ بھی رکھے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کتاب اللہ اور میری اہل بیت کا دامن تھام لو، اور دوسری طرف ترمذی کی یہ روایت بھی ذہن میں رکھیے گا، 3662 نمبر ہے اس کا، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدو، میں اقتدو پیروی کرنا، اقتدو کیا کرنا، بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد کس کی پیروی کرنا؟ اونچی، ابو بکر و عمر کی۔ اگر ہمارے ایک ہاتھ میں وہ روایت جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی کہ کتاب اللہ اور اہل بیت کو تھام لو، تو دوسری طرف یہ روایت بھی موجود ہے کہ میرے بعد کس کی پیروی کرنا؟ ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی روایت 3663 اس میں حذیفہ کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، میرے اب جانے کا وقت آ چکا ہے، میں تھوڑا ہی عرصہ تم میں موجود رہوں گا، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ عرصہ کتنا ہوگا جتنا عرصہ میں نے تم میں رہنا ہے، بس فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي، میرے بعد ان کی پیروی کرنا، وَأَشَارَ إِلَىٰ بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور آپ نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ ابو بکر و عمر کی طرف۔ تو کیا بات ہے کہ ایک روایت جو ہے اس کو آپ بڑے زور و شور سے پیش کریں اور اس کے بالمقابل دوسری روایات کو کلیتاً یکسر نظر انداز کر دیں۔ آپ نے وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں ایک سوال کروں، جنت میں ہوں گے تو سارے جوان، جنت میں سارے جوان ہوں گے، لیکن دنیا سے تو سارے جوان نہیں جا رہے نا، بولیے، دنیا سے تو سارے جوان، بھئی جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے، تو جو جوان ہیں ان کے نوجوانان جنت کے سردار تو ہو گئے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلا شک و شبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بکر و عمر، 3664 نمبر ہے جامع ترمذی کا، صحیح روایت ہے، فرمایا ہاذانی سیدانی، ہاذانی سیدانی کہول اہل الجنتی من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، سوائے انبیاء اور مرسلین کے جتنے بوڑھے ہیں ان کے سردار یہ دونوں ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سوائے انبیاء اور مرسلین کے جتنے بھی بوڑھے ہیں ان سب کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر ان کو کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ یہ تو پھر ناانصافی ہوگی کہ آپ ایک ہی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے پھیلا دیں اور دوسرے پہلو کو نہ پھیلائیں۔ پھر یہ بھی تو اسی رحمت عالم کی احادیث ہے، یہ بھی تو اسی رحمت عالم کا فرمان ہے، لیکن پھر پتہ ہے پھر نہیں جی یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ تو گھڑی ہوئی روایات ہیں۔ اچھا آپ کہیں تو سب سچ ہے، آپ جو کہیں وہ سب سچ، اور ہم جو اسناد صحیحہ کے ساتھ روایات پیش کریں وہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے تو آپ ان کو کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے، جو آپ کے مطلب کی ہے وہ صحیح ہے اور جو آپ کے مطلب کی نہیں ہے وہ صحیح، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جنہیں امام ترمذی نے نقل کیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے آپ کی اہل بیت اطہار ہو، بڑی مشہور روایت ہے، فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم، وہ تمہیں غذائیں عطا کرتا، اور مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ بات واضح ہو گئی؟ اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں غذائیں دیتا، نعمتیں عطا کرتا، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، 3789 اس کا نمبر ہے۔ اب اسی کے بعد اسی جامع ترمذی میں چلتے ہیں، اسی جامع ترمذی میں امام ترمذی آگے چل کر یہ روایت بھی لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا
میرے اصحاب کے بارے میں کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ میرے اصحاب کے بارے میں کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ یہ روایت آپ کے سامنے 3862 اس کا نمبر ہے، یہ بھی جامع ترمذی کی ہے۔ اب وہ جو روایت ابھی ہم نے پڑھی، احب اللہ لما یغزوکم من نعمی، یہ 3799 نمبر جامع ترمذی، جس میں آپ نے فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں غذائیں دیتا ہے، اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہی طرز تکلم، یہی انداز بیان آپ کو 3862 میں نظر آئے گا، 3862 نمبر روایت میں فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں کوئی بھی بات کہتے ہوئے کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے، نہیں سمجھ آ رہی بات، ساتھ نہیں نہ دے رہے، جو ان سے، اسے مجھ سے بغض ہے تو وہ ان سے بغض رکھے۔ اور پھر فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے ان کو نہیں دی، اس نے مجھے دی، اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو ستایا، اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی پھر اللہ اسے پکڑ لے گا۔ اب یہ دونوں روایات ہیں، ان دونوں کو ذکر کیا جائے، لیکن ناانصافی یہ ہے کہ آپ ایک ہی روایت کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور دوسری کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ انصاف کا تقاضا تو نہیں ہے۔ آپ کہیں اہل بیت اہل بیت، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس قدر اہل بیت سے محبت صحابہ نے کی، واللہ اللہ کی عزت کی قسم، ہم کبھی اس قدر محبت کی میم تک بھی نہیں پہنچ سکتے جتنی صحابہ کرام نے لوگوں کو کر کے دکھائی۔ اور اس کی ایک واضح ترین مثال صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اور وہ ہم نے صبح کے درس میں 2 دن پہلے یہ روایت پڑھی ہے۔ بتائیے آج یہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ، بالخصوص بچے ان باتوں کو یاد رکھیں، کیونکہ زیادہ فتنہ ان بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے آج کے دور میں۔ یہ بچے خاص طور پہ یاد کریں، کیوں کہ چور وہیں پر نقب زنی کرتا ہے جہاں اسے کچھ نہ کچھ کمزوری نظر آتی ہے۔ جو بڑے ہیں وہ تو الحمدللہ اپنی عمر گزار چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا، جو ایرا غیرہ فتو خیرہ فنے خاں ترم خاں جو کہہ رہے میں نہیں مانتا حدیث کو، اس کو تھو نہ مان، تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت ہے؟ جو آپ کو کہے جی کہاں لکھا ہے میں نہیں مانتا حدیث کو، اس کو حدیث کہتے کیسے؟ تجھے کیا پتا حدیث کسے کہتے ہیں؟ تجھے تو طہارت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو چلا حدیث پر بات کرنے، تیری حیثیت کیا، تیری اوقات کیا، تو ہوتا کون ہے؟ آج آپ کو گلی محلے میں کوئی ملے میں نہیں مانتا ہوگا، تو دفعہ ہو نہ مان۔ تیرے نہ ماننے سے چاند پہ کوئی تھوکے تو اس کے اپنے منہ پہ آتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی اگر نہ مانے تو اسے کہیں ٹھیک ہے تو اپنے کام پہ راضی۔ اب بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جی، میں وہ ساری باتیں دہرا دیتا ہوں آپ کو صرف یاد رکھنے کے لیے، یاد کروانے کے لیے، جی ان کی آپس میں دشمنی تھی، ان کی آپس میں بول چال نہیں تھی، اور بڑا سخت جملہ کہتے ہیں، آگے چل کے ہم نے اس کا بھی رد پڑھنا ہے، وہ جی ان کا آپس میں بول چال نہیں تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور 2 گروہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک گروہ جس میں ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، اور دوسرا گروہ جس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تصویر یوں کھینچتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں دشمنی تھی، ان کے درمیان تعلق محبت اخوت کا تھا ہی نہیں، انہوں نے تو ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، بلکہ ہمارے منہ میں خاک،
رسول اللہ علیہ السلام نے جسے مانگ کر لیا، جسے آج یورپ کے جو کافر ہیں، اہل مغرب ہیں، وہ بھی آج سلام کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر نبوت کے بعد کوئی بصیرت والا گزرا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ اگر آج تحقیقی تخلیقی کسی نے دنیا کے سامنے پیش کوئی کام کیا نا تو وہ ایک ہی ہستی ہے انبیاء کے بعد، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ غیر جانبدار کسی بھی محقق سے جا کے پوچھئے گا، اس کے پاس بیٹھ کے اس بارے میں بات کیجئے گا۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کا معاملہ کیا، یہ معاملہ کیا، میں وہ مغلظات زبان پر لانا نہیں چاہتا، وہ جس طرح کے الزام تراشی یہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن دشمن کو اگر آپس میں بنتی نہ ہو تو دشمن کا کوئی وسیلہ اللہ کے پاس پیش کرتا؟ بولیے، تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیں، بولتے رہو، کلاس ہون رہی ہے، تقریر سون نہیں آئے، نہ بولے تھے پھر کیوں استاد ڈانٹ بھی سکتا۔ دشمن کا وسیلہ پیش کرتا کوئی؟ دشمن کے ساتھ کوئی چلتا ہے؟ بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہے، 1010 نمبر ہے اس کا، انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، جب بھی اس میں قحط پڑتا ہے، قحط سالی آتی ہے، بارش نہیں ہوتی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، کیونکہ بزرگ اس وقت وہی ہیں، بزرگ اس وقت، اور خود حضرت عمر کی ذات کوئی معمولی نہیں ہے، اگر اس طرف چلے بات بہت آگے نکل جائے گی، آپ کی ذات خود کوئی عام معمولی نہیں ہے، لیکن جب قحط پڑتا ہے حضرت عباس کو آگے کرتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے باری تعالی جب ہمیں بارش کی کمی کا سامنا ہوتا، قحط سالی ہوتی، تو ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ دے کے دعا مانگا کرتے تھے، فتسقینا، تو ہم پہ بارش بھیج دیتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں سفارشی بنا کے پیش کرتے ہیں، ہم پہ بارش نازل کر۔ راوی کہتے ہیں فَيُسْقَوْنَ، بارش نازل ہو جاتی، بارش نازل ہے۔ اب بتائیے ان کے درمیان کتنا رشتہ ہوگا محبت کا، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، آپ نے کبھی کسی دشمن سے کہا میرے لیے دعا کر؟ کیا آپ نے کبھی کسی دشمن کے بارے کہا یا اللہ میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں؟ کہا؟ وہ کبھی دشمن آپ کے ساتھ چلے گا؟ حضرت عباس اس مجمع کے ساتھ جاتے ہیں، دعا مانگی جاتی ہے، بارش حاصل کی جاتی ہے، یہ ہے اہل بیت سے پیار۔ اور دوسری روایت، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت عمر جملے جو کہتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے 4736 اس کا نمبر ہے، حضرت عمر انہو دخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکی، کہتے ہیں اے سیدہ، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم اللہ کے نبی سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتے تھے، اللہ کے نبی سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتے تھے۔ اگلا جملہ بہت اہم ہے، کہتے ہیں ملنے نہیں دیا، وہ ناراض ہو گئی، گئے نہیں، انہوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، دشمن کے پاس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اس طرح جا کے بات کرتا ہے، کوئی سنتا ہے؟ دوسرا جملہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا، حضرت عمر واللہ، حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیک صلی اللہ علیہ وسلم احب الی منکی، اور آپ کے والد کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو اے سیدہ وہ آپ کی ذات ہے۔ اب پیچھے چلتے ہیں، صحیح بخاری میں جب حضرت عمر نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ میں آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ پیار، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اگر تم جان سے زیادہ پیار نہیں کرتے تم مومن؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں۔ فرمایا اب تمہارا ایمان
کامل ہو گیا۔ اب یہ روایت بھی دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے سیدہ، سب سے زیادہ پیار اللہ کے نبی نے آپ سے کیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ احبا الیہ من کی، آپ سے زیادہ، آپ کے باپ کے بعد آپ سے زیادہ مجھے محبوب کوئی نہیں۔ اور پھر یہ مستدرک حاکم کی روایت، اور امام حاکم کہتے ہیں یہ صحیح الاسناد ہے۔ اگلی دل تھام کے بیٹھو، بڑی سخت روایت ہے، ہمارا تو سینہ اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، منکرین کا سینہ سڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور معتبر ترین روایات میں سے اسے مانا جاتا ہے۔ خود شیعہ مورخین بھی اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ جاگ رہے ہیں؟ کون نکاح کا پیغام بھیجتا ہے؟ حضرت عمر، کس کی طرف؟ حضرت، روایت آپ کے سامنے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطب الی علی رضی اللہ عنہ ام کلثوم فقال انکحنیہا، اے علی ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ فقال علی انی ارصدها لابن اخی عبداللہ ابن جعفر، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تو اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر سے اس کا نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ انکحنیہا فواللہ ما من ناس احد یرصد من امرہا ما ارصدہ، کہتے ہیں جتنی مجھے اس کی خواہش ہے سب لوگوں سے زیادہ میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ فَأَنْكَحَهُ عَلِيٌّ، حضرت علی نے اپنی لخت جگر ام کلثوم جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ان کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ حضرت عمر کے ساتھ۔ اب جب نکاح ہو گیا فَأَتَى عُمَرُ الْمُهَاجِرِينَ، حضرت عمر آئے مہاجرین کی جماعت میں، حضرت عمر آئے مہاجرین کی جماعت میں، کہنے لگے الا تہنوننی، مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے، مجھے مبارکباد دو۔ وہ کہنے لگے بمن یا امیر المومنین، کس بات کی؟ کہنے لگے فقال بأمی کلثوم بنت علی وابنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ام کلثوم جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، مجھے مبارکباد دو۔ پھر اگلی بات بیان کی، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببی و نسبی، اس لیے میں نے یہ نکاح کیوں کیا؟ اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے عمر نے چاہا کہ مرنے سے پہلے رشتہ جو ہے اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے جو قیامت میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یا رسول اب کہا زندہ باد فاحببت ان یکون بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسب و سبب، میں نے یہ چاہا میرا اور اہل بیت کے درمیان تعلق قائم ہو جائے۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث۔ اب مجھے یہ بتائیے کیا کوئی دشمن سے رشتہ کرتا ہے؟ دشمن سے رشتہ کرتا ہے؟ اب صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، صحیح مسلم کی روایت۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا اور آپ کے جسد اقدس کو چارپائی پر رکھا ہوا تھا اور لوگ آ کے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور
تعزیتی الفاظ کہہ رہے تھے، اس وقت حضرت کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس، حضرت اہل بیت کے افراد ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسی بندے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کسی بندے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، لوگ بہت زیادہ تھے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ اے عمر آپ پہ رحم فرمائے۔ اگلا جملہ بہت کمال کا، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وقال ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک۔ اس جملے کا ترجمہ سمجھیے گا، مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ جس کی آپس میں دشمنی ہو، وہ اس کو اچھا نہ سمجھتا ہو، کیا کبھی یہ آرزو کرے گا کہ تیرے جیسے اعمال میرے پاس ہوں اور میں اللہ کے پاس جاؤں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت پڑی ہے، لوگ جمع ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ کر یہ جملہ کہتے ہیں، اے عمر میری خواہش یہ تھی کہ جو آپ کی نیکیاں ہیں میرے پاس ہوں اور پھر اللہ کی ملاقات مجھے مل جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کی نیکیاں میرے پاس ہوں اور پھر آپ والے اعمال لے کر میں اللہ کے پاس جاؤں، مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے۔ اور اس پر بات ختم نہیں، حضرت علی اگلا جملہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کس سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق سے۔ حضرت عمر فاروق اس وقت اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، شہادت ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے، حضرت علی فرماتے ہیں اس لیے انی کنت اکسر اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہائے محبت کا جملہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے کثرت سے سنا، میں نے کثرت سے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، کیا فرمایا کرتے؟ میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا ابو بکر و عمر آئے، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں آیا ابو بکر و عمر آئے۔ میں نے کثرت سے سنا جب بھی رسول اللہ ذکر کرتے تو آپ دونوں کو ساتھ جمع کر کے ذکر کرتے، آپ دونوں کو ساتھ جمع کر کے ذکر کرتے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو جمع ہی رکھے گا۔ یہ ہے محبت کا وہ معیار جو صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں ہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کے درمیان تو آپس میں بول چال نہیں تھی، فلاں فلاں تھا، یہ معاملہ تھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تمہارے شر سے محفوظ رکھے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ان روایات پر ہے، ان روایات پر ہمارا اہل سنت کا، پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی نہ مانتا ہو وہ 100 بار نہ مانے، اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ نے جو شان اور مرتبہ اپنے محبوب کے غلاموں کو دیا وہ کسی بھی منکر کے انکار سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہ ماننے والے ہر دور میں رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھے۔ جب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو تو پھر ماننے والوں کا دور اور نہ ماننے والوں کا تعلق اور سلسلہ ازل سے چلتا آ رہا ہے، اور پھر اب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں ماننے والوں میں رکھے، اللہ ہمیں ماننے والوں میں رکھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم